بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے تین اہم ٹاپکس پہ، آپ کی رہائش کے متعلق، آپ کی سیلری کے متعلق اور آپ کے کام کے متعلق۔ آپ کی رہائش کفیل کمپنی آپ کو نہیں دیتے، یا پھر اس طرح کی رہائش ہے کہ وہ رہنے کے قابل نہیں ہے، یا پھر آپ آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں تو رہائش کے لیے لیبر لا کیا کہتا ہے، اور دوسری جانب آپ کی سیلری جو آپ کے کانٹریکٹ میں لکھی ہوئی ہے یا آن لائن آپ کو کوئی شو ہو رہی ہے، کیا اس کے برعکس کفیل کہیں پہ آپ کی سیلری کی کٹوتی کر سکتا ہے، کم کر سکتا ہے، یا پھر آپ اضافی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں لیبر لا کیا کہتا ہے؟ اور تیسرا جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ بھی بہت ہی اہم ہے کہ آپ کا کام، کیا آپ کو جو کام سونپا گیا ہے، جس کام کے لیے آپ کفیل یا کمپنی کے پاس آئے ہوئی ہیں، کیا آپ سے وہ کام کروا رہا ہے، یا اس کے علاوہ اگر کوئی کام کروا رہا ہے تو کیا اسے الاؤ ہے یا نہیں ہے، اور آپ کو اس کے کیا بینیفٹس مل سکتے ہیں، اور آپ اس قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے کہاں کہاں ان مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ جو کام آپ سے لیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کوئی کام ہے، یا پھر آپ سے اضافی ٹائم میں کام لیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ یہاں پہ آج ڈسکس ہونے والی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے آپ کی سیلری کے بارے میں، کہ آپ کی سیلری جو آپ کے کام کے لکھی جاتی ہے، آپ کی سیلری کتنی ہی لکھ دی جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کانٹریکٹ پہ سیلری غلط لکھ دیتے ہیں۔ کیوں لکھتے ہیں؟ آپ کے کفیل، آپ کی کمپنی آپ کو یہ بولتے ہیں کہ یہ سیلری آپ کی ہم کانٹریکٹ میں لکھ دیتے ہیں، یہ تو ایک فارمیلٹی ہے، لیکن آپ کو سیلری تو وہی ملے گی جو ہم پہلے بھی دے رہے ہیں۔ آپ نیا کانٹریکٹ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، یا پھر آپ نئے ویزے پہ سفر کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بولا جاتا ہے کہ یہ فارمیلٹی ہے، بس آپ کو ہم سیلری پوری دے دیں گے، اور اس میں بہت سارے بہانے بھی گھڑے جاتے ہیں۔ کمپنی کو ٹیکس زیادہ ادا کرنا پڑتا ہے، کمپنی کو تامین زیادہ جو ہے وہ مہنگی پڑ جاتی ہے، مختلف قسم کی تدبیریں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے کبھی بھی سب سے پہلا جو سٹیپ ہے سیلری کا، کہ آپ نے غلط سیلری نہیں لکھنی۔ میں نے 2-4 دن پہلے بھی یہ چیز آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ جب آپ بیسک سیلری اپنی کم لکھ لیتے ہیں، کسی اور بات پہ ایسے ہی ایگری ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک بندہ کفیل کے ساتھ، کمپنی کے ساتھ یہ طے کر لیتا ہے کہ میری سیلری آپ 1200 لکھ لیں، کفیل کہتا ہے 1200 لکھ رہے ہیں، باقی جو ٹرپ ہوں گے نا وہ ہم آپ کو دیں گے، وہ ٹرپ آپ کو، فی ٹرپ آپ کو 50 ریال، آپ کو 20 ریال، آپ کو 100 ریال، جو بھی ہوگا وہ ہم کو دیں گے، ہم آپ کو دیں گے۔ وہ زبانی کلامی ہو جاتا ہے، وہ ریکارڈ میں نہیں آتا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا اینڈ پہ جا کے حساب بنتا ہے تو وہ والے ٹرپ جو ہیں وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوتے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنی سیلری جو ہے کانٹریکٹ پہ لکھنی ہے وہ میکسیمم لکھی جائے۔ اسی طرح آپ کی سیلری اگر لکھ دی گئی ہے ایک بار، اور اس میں یہ چیز واضح طور پہ لکھی گئی ہے کہ آپ کو سیلری آپ کے کام کے حساب سے ملے گی، آپ کو سیلری آپ کے ٹائم کے حساب سے ملے گی، مثلا آپ کو ڈیلی کا اتنا ملے گا، آپ دیہڑی پہ کام کر رہے ہیں، یا پھر آپ کو گھنٹوں کے حساب سے ملے گا، یا آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جسے میٹر میں ناپا جاتا ہے کہ اتنے میٹر آپ کام کریں گے اتنا پیسہ ملے گا، اتنے کلومیٹر سفر کریں گے تو اتنا پیسہ ملے گا، اسی طرح اتنی سیل کریں گے تو اس پہ اتنا پیسہ ملے گا۔ تو وہ چیز ایک دفعہ جو فکس کر دی جاتی ہے، آپ بھی اس کانٹریکٹ کے پابند ہو جاتے ہیں، آپ کا کفیل کمپنی بھی اس کانٹریکٹ کے پابند ہو جاتے ہیں، آپ پھر اس سے ہل نہیں سکتے۔ اگر ان کیس آپ کے کفیل کمپنی آپ کو کوئی اور کام سونپ دیتے ہیں، فار ایگزامپل آپ ایک دکان پہ کام کر رہے ہیں، شاپ کیپر ہیں، آپ لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کرتے ہیں، شاپ کیپر ہیں، یا پیٹرول پمپ پہ کام کر رہے ہیں، اور بعد میں وہاں سے ہٹا کے آپ کو کوئی اور کام دے دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ نے کام کرنا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ نے کام کرنا ہے تو صحیح ہے، پھر آپ دونوں کا ایک نیا کانٹریکٹ ہوگا، اور اس میں کام بھی لکھا جائے گا، اور ساتھ میں آپ کا یہ ساتھ میں اس کے جو سیلری ہے وہ بھی مینشن کی جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ کفیل کمپنی آپ کو یہاں سے اٹھائیں وہاں لے جائیں، وہاں سے اٹھائیں وہاں لے جائیں، تو یہ قانوناً خلاف ورزی ہے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ کفیل کمپنی کو بھی چھوٹ دی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، یہاں پہ ہم رہائش کی طرف آ جاتے ہیں کہ اگر ایک جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں، آپ کی رہائش اتنی گندی ہے کہ وہ رہنے کے قابل نہیں ہے، آپ قانوناً اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ رہائش آپ کی مناسب رہائش ہونی چاہیے۔ اسی طرح آپ کی رہائش کسی ایسے ایریا میں یہاں پہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، وہاں پہ آپ بالکل کلیم کر سکتے ہیں، آپ کو سیکیورٹی ایشو ہیں، یا آپ جس طرح شہر سے دور ہیں کہیں ایسے ایریا میں، اور وہاں پہ ایسا ایریا ہے کہ وہاں پہ ڈاکے، چوریاں وغیرہ اس طرح کے مسائل ہیں، آپ کلیم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی رہائش اگر ایک جگہ پہ ہے، ایک جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو اٹھا کے وہاں لے جایا جاتا ہے، وہاں سے اٹھا کے دوسری طرف لے جایا جاتا ہے،
तो आपको मैक्सिमम कानून के मुताबिक 30 दिन आप दूसरी जगह पे काम करें, आपको जो कानून है वो कफ़ील कंपनी को इजाज़त देता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा स्टे करना है तो फिर आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं एज़ पर लेबर लॉ वो आपको मिलेंगे। जो ट्रैवलिंग अलाउंस है या दूसरी साइड के जो अलाउंसेस हैं उस हिसाब से आपको फिर पेमेंट मिलेगी एज़ पर सऊदी लेबर लॉ। लेकिन आपको कोई भी कफ़ील कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये लिख देते हैं कि इस बंदे की जो सैलरी है वो इतनी है, ये बंदा फलां प्रोजेक्ट के लिए हायर किया गया है। फॉर एग्जांपल आपको हायर किया गया है मेट्रो रियाद के लिए, आपके कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा गया है कि मेट्रो रियाद। अब मेट्रो रियाद का काम जहां भी हो रहा है आप वहां पे काम करेंगे। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसे क्या करते हैं कि वो प्रोजेक्ट के लिए हायर नहीं कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं कि हम हायर कर रहे हैं कंपनी के लिए, कंपनी के किसी भी प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे, फिर वो आपका प्रोजेक्ट मदीना में हो, वो जिद्दा में हो, वो रियाद में हो, वो दमाम में हो। इस सूरत में जब कॉन्ट्रैक्ट पे ये चीज़ वाज़ेह तौर पे लिख दी जाती है तो फिर आपको कहीं भी काम के लिए जाना पड़ेगा आपके कफ़ील कंपनी की मर्ज़ी पर। अगर नहीं लिखा होगा, वाज़ेह लिखा होगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए है या फिर इतने अरसा के लिए है, तो आपने उसके साथ पाबंद रहना है। इसी तरह एक और बहुत ही अहम चीज़ है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो ख़त्म होने पर अगर आप फाइनल एग्जिट जाना चाह रहे हैं, ऐसी सूरत में आपके कफ़ील या कंपनी आपको 90 दिन तक रोक सकते हैं। आपके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद उनके पास ये अथॉरिटी है, उनको ये अथॉरिटी दी गई है, लेबर लॉ उनको कहता है कि आप मजीद 90 दिन इस बंदे को अपने काम के लिए रोक सकते हैं। 90 दिन से ज़्यादा कोई भी कफ़ील कंपनी आपको अपने पास नहीं रोक सकते। इसी तरह हम बात काम पे आ जाते हैं कि काम अगर आपने करना है तो जो काम आपको दिया गया है, आप प्लम्बर हैं तो आपका काम है प्लम्बर का काम करना, आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपका काम है इलेक्ट्रीशियन का काम करना, आप लेबर हैं तो आपका काम है लेबर का काम करना। लेकिन आपको मर्जी के खिलाफ अगर आपसे काम लिया जाता है, अगर आप के मर्जी के खिलाफ काम लिया जाता है या आपके कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ लिया जाता है। अच्छा, एक और बहुत मज़े की चीज़ आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों के जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर जो महीना है वो कुछ और लिखा, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कुछ और होता है, अकामा पे महीना कुछ और होता है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट के पाबंद रहते हैं, आप उसके पाबंद अकामा वाले महीना के पाबंद नहीं रहते। इसी तरह जो घरेलू मुलाजिम है, एक साय खास है, अगर वो साय खास ड्राइवर है, लेकिन अगर घर का मुलाजिम आमिल मंजिली छुट्टी पे चला जाता है या फिर कुक उनका जो तबाह है वो छुट्टी पे चला जाता है, तो ऐसी सूरत में आपके कफ़ील आपसे 1 महीना यानी 30 दिन तक कोई इजाफी काम ले सकते हैं या कोई दूसरा काम आपसे ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। हाँ, ऐसी सूरतें हैं, आप एक आम लेबर हैं, आपसे कहा जाए कि आप इलेक्ट्रीशियन का काम करें, आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, करंट लग सकता है, गलत कोई काम हो सकता है। ऐसी सूरत में आप उस 30 दिन के पाबंद भी नहीं रहते। या एक घर का माली है या आमिल मंजिली है, उससे कहा जाए आपने 1 महीना एक गाड़ी चलानी है, आप ड्राइवर ही नहीं है या फिर आपके पास लाइसेंस ही नहीं है, तो आप बिल्कुल आप इनकार कर सकते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है, ये कानून की खिलाफ वर्जी भी है। आप गाड़ी चला भी सकते हैं लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है। ऐसी सूरत में आप फौरी तौर पे इनकार कर सकते हैं, कानूनन आप ये काम नहीं करेंगे। कफ़ील कंपनी आप पे प्रेशर चाहे डालते रहें। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके इख्तलाफ करते हैं कि भाई आप तो ये सारी चीज़ें ऐसे बता रहे हैं जैसे सब कुछ हमारे हक में है, तो कानून हक आपको देता है, हक लेना आपका काम होता है। हमारा काम है आपको चीज़ें बता देना और वाज़ेह तौर पे और आसान अल्फाज में बता देना। बाद में अगर कफ़ील कंपनी आप पे कोई ज़्यादती कर रहे हैं और आप उसे बर्दाश्त कर रहे हैं तो इसमें आपकी गलती है, कानून की गलती नहीं है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।